اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے، مزہ تب ہے محشر میں
سرکار کہہ دیں مزہ تب ہے محشر میں، سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، کرم آج بالائے بام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، کرم آج بالائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا مولانا سے کہ وہ آئے اور درس سے خطاب کرے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان من، اصول عقائد کے حوالے سے اور اصول دین کے حوالے سے یہ چند روزہ نشستیں توحید، عدل یا عدالت، نبوت، امامت اور قیامت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ، اسپیشلی طور پر قیامت کے حوالے سے آج ہماری چوتھی نشست ہے اور چوتھا سیشن ہے۔ اس سے پہلے گفتگو کے درمیان قیامت کی نسبت ناموں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اگرچہ جب بات آئی ہے تو یہ بھی سنتے جائیے کہ جہاں خداوند عالم نے 26 ناموں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں قیامت کی نسبت، وہاں ساتھ ساتھ کوالٹیز کو بھی بیان کیا ہے۔ کوالٹیز اس معنی میں کہ جہاں قرآن مجید میں قیامت کا ایک نام یوم المیعاد کہا گیا، یوم التغابن کہا گیا، یوم التناد سے تعبیر کیا گیا، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ قیامت کی نسبت اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب میں اور آپ روز محشر جمع کیے جائیں گے، یعنی بنی نوع انسان، ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ مبعوث کی جائے گی، اپنی اپنی قبروں سے انہیں نکالا جائے گا اور میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ خداوند عالم اس میدان حشر کا نام اس انداز میں لے رہا ہے
کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد اسے کام آئے گی، اور اگر کام آئے گی کوئی چیز الا من اتی اللہ قلب سلیم، جس کا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، طاہر ہوگا، ذرہ برابر ڈاٹ نہیں ہوگا، خداوند عالم اسے ایکسیپٹ کرے گا، اور اسی قبولیت کی بنیاد پر خداوند عالم اسے درجات پر فائز کرے گا۔ لہٰذا ناموں سے ہٹ کر اس قسم کے انداز کو بھی خداوند عالم نے قیامت کی نسبت بیان کیا ہے۔ لیکن آج ہماری گفتگو جو رہے گی اسپیشلی طور پر، عام طور پر عزیزان من سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، کبھی توحید کی نسبت کہ خدا ہے یا نہیں، یعنی خدا کے وجود کی نسبت، اور اگر ہے تو ایک خدا ہے یعنی توحید یا ایک سے زیادہ، یا اگر یہ سے بھی قبول کر لیا جائے تو اس کے اوصاف کی نسبت گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر میں اور آپ مستحضر ہوں، حاضر ہوں، دماغ ہمارا اور ذہن، تو توحید کے پہلو بہ پہلو عدالت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کا راز ہے، ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس خدا کے وجود کے قائل ہیں کہ جو واحد ہے، لیکن واحد ہونے کے ساتھ ساتھ عادل ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جو تمام دوسری صفات الہیہ کے مقابلے پر کمانڈ رکھتی ہے، ہولڈ رکھتی ہے۔ آسان الفاظ میں عدالت کی کوالٹی اور عدالت کی صفت خدا کی نسبت ایک امبریلا کی مانند ہے، کہ جس امبریلا کے سائے میں دوسرے تمام اوصاف کو آسانی سے درک کیا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نے ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا کہ اللہ کی ذات عادل ہے، تو اس عدالت کے ساتھ جب ہم اس کے رحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس کے رحمان ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس کے ستار و غفار اور غافر ہونے کے جو حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اوصاف عدالت کے ذیل میں آتے ہیں۔ یعنی اگر وہ رحیم ہے تو اس کی رحیمیت عدالت کی بنیاد پر ہے، اگر وہ رحمان ہے یعنی اس کی رحمانیت عدالت کے سائے میں ہے، اگر وہ غفور ہے تو عدالت کے سائے میں ہے۔ ممکن نہیں، امپاسبل کہ خدا خدا ہو اور عادل نہ ہو۔ لہٰذا اس کی ذات میں، اس کے افعال کے لحاظ سے، اس کے کاموں کے لحاظ سے توازن موجود ہے، بیلنس موجود ہے، لہٰذا وہ عادل ہے۔ عادل ہونے کی بنیاد پر وہ سارے کاموں کو انجام دیتا ہے کہ جو اوصاف حمیدہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہے، بالکل ایز اٹ از۔ اس کی حکمت ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جو اسپیشلی گفتگو آج قیامت کے حوالے سے ہے۔ عادل عادل نہیں ہوتا، مگر اگر ہمیں جاننا ہو تو ایک کوالٹی کے ساتھ اسے پہچان سکتے ہیں، یعنی ایک چیز کے ذریعے سے، ایک ایسنس ہے اس کی عدالت کی نسبت کہ عادل کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اس ایسنس کا نام ہے حکمت۔ هو العادل، اللہ عادل ہے، اور وہ عدالت حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، حکیم ہے، ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھتا ہے۔ دوسرے اس کی جو معنی ہے حکمت کے، وہ یہ کہ وہ بنا کسی غرض کے یا بنا کسی فائدے کے
ہم اپنی زبان میں کہیں آسان زبان میں عامیانہ انداز ہے، وہ فضول کام انجام نہیں دیتا ہے، وہ بیس لیس کام انجام نہیں دیتا ہے، اور جو بیس لیس کام انجام نہیں دیتا اسے کہا جاتا ہے حکیم۔ بس یہاں پر ایک سوال ہے قیامت کے حوالے سے، آیا قیامت کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ روز معاد کے حوالے سے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ اصول دین میں آخری اصل دین وہ قیامت ہے، لیکن واقعاً قیامت کا عقیدہ رکھنا بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے، پروفیٹیبل ہے ہماری اس زندگی میں، کیونکہ ہم زندگی کر رہے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال، کم یا زیادہ، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اگر ہم قیامت پر ایمان رکھیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پازیٹیو؟ اور اگر ہم قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اسے اگنور کر دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ کوئی چیز نہیں ہے یہ، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے انکار کر دیا تو امپیکٹ نیگیٹو ہوگا یا نہیں؟ بلکہ خام خیالی ہے یہ۔ دین نے ایسے ہی مجھے اور آپ کو مشغول رکھنے کے لیے اس قسم کے عقائد اور اس قسم کے بیلیف کی نسبت جو ہے ہمیں ذہنی طور پر باؤنڈ کیا ہوا ہے۔ عزیزان من، چند نکات تمہیدی طور پر اس کا جواب دینے کے لیے اور ایک مثال کے ساتھ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سپوز تھوڑا سا اگر ہم فرض کر لیں کہ ہم خالی اس دنیا کے لیے بنائے گئے ہوں، یعنی ہم ہوں اور ہماری یہ دنیا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس طرح سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں مادہ پرستوں کی نسبت، خدا کا انکار کرنے والوں کی نسبت خدا نے جو ہے ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی نشستوں میں 1 سے 2 مرتبہ ہم نے تذکرہ کیا تھا دوران گفتگو کہ خدا یہ کہتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خود بخود ہوئے ہیں اور خود بخود ختم ہو جائیں گے، یعنی نہ ہمارا آغاز ہے نہ ہماری انتہا۔ اہل دین اہل اسلام یہ کہتے ہیں ہمارا آغاز من اللہ ہے اور ہماری انتہا الی اللہ ہے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز جو ہے یہ تصور نہیں اور غلط ہے یہ۔ سپوز اگر ہم اسی دنیا کے لیے ہیں اور اسی دنیا کے لیے ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال، لیکن تھوڑا سا اگر اس کو ادراک کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور پیش نظر ہوگی آپ کے یہ مطلب، اور عام طور پر میں اور آپ مختلف اوقات میں اسے بیان بھی کرتے ہیں کچھ چیز سمجھنے کے لیے۔ وہ ہے کولو کا بیل۔ کولو کا بیل یہ ہوتا ہے، یعنی صبح سے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر چکر لگاتا ہے، مگر اس کنڈیشن میں کہ اس کا صاحب، اس کا مالک، اس کا آنر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ پٹی باندھنے سے پہلے اس بیل کو اگر سمجھیں تھوڑی سی دیر کے لیے، اگر شعور ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، بیل کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے، حیوان ہے، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اب اسے دکھا دیا گیا کہاں سے تمہیں چلنا ہے، پٹی باندھ دی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا، آنر نے کہا چلو، اب اس نے چلنا شروع کیا۔ پورا دن جو ہے وہ چلا، لیکن اپنے ہی ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ اب جب پٹی کھولی، اس سے کھولنے سے پہلے اس سے پوچھا، اے بیل کتنا چلے؟ کہا بہت چلا ہوں۔ اب جب پٹی کھولی تو جناب بیل نے جو ہے دیکھا کہ
کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے چلے تھے۔ دنیا اور دنیا دار کی مثال ایسی ہی ہے، اگر آغاز نہ ہو مگر ظاہری طور پر، تو سیدھی سی بات ہے اس کی انتہا بھی نہیں ہے، کوئی ترقی، کوئی کمال، کوئی پروگریس نہیں ہے۔ بس اگر ہماری یہ زندگی اسی طرح سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان زبان میں، اور پھر خود آپ اینالائز کیجئے گا، سوچئے گا، اللہ نے مجھے اور آپ کو شعور دیا ہے، اصول دین کی نسبت حتماً آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی تقلید نہیں ہوتی، انسان کو کچھ نہ کچھ عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، عقل کو دوڑانا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے۔ سوچئے گا، آیا ایسی زندگی با مقصد ہے یا بے مقصد کہ جس کا اینڈ نہ ہو؟ دوسرا نقطہ وہ یہ کہ میں اور آپ 30 سال، 40 سال، 50 سال کم یا زیادہ جو زندگی پاتے ہیں، اور اس عظیم الشان جو ہے کائنات میں، کہ جس کو اگر تھوڑا سا جو ہے اور بریف کر دیں، خوبصورت شامیانہ آسمان اور خوبصورت فرش زمین، اور ان بٹوین جو ہے مختلف زیب و زینت اور آرائش کی گئی یہ دنیا، یعنی گلیکسی کے ذریعے سے، کہکشاں کے ذریعے سے، چاند، سورج، ستارے، اس کے ذریعے سے، اگر کسی نے بنایا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ تصور کریں تو کیا اس نے جو ہے اتنا سرمایہ لگایا، اتنا ذہن لگایا، اتنی حکمت اپنائی، سب کچھ کیا اس نے صرف کس لیے؟ 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، چند سینچریز کے لیے، اور اس کے بعد اسے ختم کر دے گا؟ سوچیں، ممکن نہیں کہ اتنا عالیشان مقام بنایا ہو بغیر کسی مقصد کے۔ اب یہاں پر ایک مثال دوں گا آپ کو، بہت توجہ کیجیے گا، بہت ہی سامنے کی مثال ہے لیکن قابل غور ہے۔ اس چیز کے جواب کو جاننے کے لیے کہ آیا قیامت کا کوئی امپیکٹ ہے پوزیٹیو یا قیامت کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے پوزیٹیو۔ مثال کے طور پر شکم مادر میں بچہ جب پنپتا ہے، اور تصور کریں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ اس بچے کو تھوڑا سا شعور ہم تصور کریں اس کے لیے کہ باشعور بھی ہو، وہ شکم مادر کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ شکم مادر کو اپنی دنیا حساب کرتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، اور میرا ٹھکانہ، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ یہی ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم تصور کریں اور بچے کو شعور دے کر، تو وہ اس شکم مادر کو کیا حساب کرے گا؟ آیا واقعاً میں یہاں پر 8 مہینے، 9 مہینے زندگی گزاروں اور اس کے بعد ختم ہو جاؤں؟ کیا میرا کوئی ہدف نہیں ہے؟ میرا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اگر اسے عقل ہے اور شعور ہے تو اپنے عقل اور شعور کی بنیاد کے اوپر یہ کہے گا کہ میرا اس شکم مادر میں رہنا فضول ہے، بے مقصد ہے۔ مقصد اس وقت ہوگا، ہدف اس وقت ہوگا کہ جب یہاں سے نکلنے کے بعد عالیشان دوسرا کوئی مقام ملے۔ ان شارٹ پھر عرض کرتا چلوں، غور کیجئے گا، غور کریں، غور کریں، اللہ نے خود کہا ہے۔ ساتھ ساتھ جب جو ہے یہ شعور کی منزل پر قدم رکھ کر آگے بڑھتا ہے، اور ایسے میں جب وقت تولد آتا ہے
تو اسے شکم مادر کے مقابلے پر عظیم الشان مقام دکھائی دیتا ہے۔ للہ بتائیے اس وقت یہ صاحب عقل بچہ اور شعور بچہ کہ جس کے لیے فرض کیا ہے ہم نے کہ اس کے پاس شعور کا مادہ ہے، اس وقت اس کی مسرت کا یا اس کی مسرت کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً وہ یہ کہے گا کہ میرا پہلا حصہ زندگی کا شکم مادر میں در حقیقت وہ مقدمہ تھا، وہ پہلا مرحلہ تھا، اور یہ جو دنیا کے اندر میں آیا ہوں عظیم الشان، عالی شان، پرزیب و زینت، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہو بات چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے، یہی عالم اس انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد چند سال زندگی کر کے جب وہ ڈپارٹ کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس دنیا میں جو ہے پہنچتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا فضول نہیں تھی، دنیا بے مقصد نہیں تھی، دنیا کا ہدف تھا، اس کا گول تھا، اور اس کا گول یہ ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کا امپیکٹ پازیٹیولی اسے ملنا چاہیے اور ملتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو پہلی نشست میں ہم نے یہ کہا تھا، مولا کائنات کی ایک روایت کو عرض کیا تھا کہ رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین، خداوند عالم کی رحمت ہوتی ہے اور ہو ایسے انسان پر کہ جو 3 سوال کے جواب کو آمادہ رکھے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، یعنی کس مقام پر آیا ہے، و الی عین، اور کہاں جانا ہے۔ بس مولا کا یہ فرمانا کہ انسان پر رحم ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے ہدف نہیں ہے۔ اگر ان سوالوں کے جواب کو پیش نظر رکھتا ہے کہ رکھنا چاہیے، ایسا انسان عاقل ہے اور توانا۔ لہٰذا اگر ہم ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے اس مطلب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ خوبصورت انداز عجیب و غریب ہے۔ شکم مادر ایک طرف، دنیا کی رونقیں ایک طرف، دنیا کی رونقیں اپنے طور پر، لیکن آخرت کی رونقیں اپنی طرف، اپنی جانب۔ خداوند عالم نے بہت ہی عمدہ انداز میں ایک مطلب کو جو ہے بیان کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، خداوند عالم جو ہے سورہ مومنون کے اندر اس مطلب کو بیان کر رہا ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں جو ہے عبث خلق کیا ہے، بے جا خلق کیا ہے، تمہارا کوئی ہدف نہیں، یا پھر جو ہے تمہیں خدا کی طرف پلٹنا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آئے ہو خدا کی طرف پلٹنے کے لیے۔ یہی جو کلمہ استرجاع میں اور آپ پڑھتے ہیں کسی کے انتقال کر جانے پر، وہ اسی چیز کی غمازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور روایات کے ذریعے سے بھی اگر ہم ملاحظہ کریں، اگر آپ کو پچھلی نشست یاد ہو، خداوند عالم یہ جس طرح سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں 115 نمبر کی آیت کے جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہوگی، یا پھر عبث خلق کیے گئے ہو۔ سورہ دخان میں اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے کہ جہاں پر معصوم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، سورہ دخان آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں جو ہے خداوند عالم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان اور یہ زمین اور اس کے درمیان ان بٹوین جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کا سب جو ہے ہدفدار ہے، گول ہے اس کا، مقصد ہے اس کا۔ اور اسی لیے ہم نے آغاز میں تمہیدی طور پر تھوڑا سا طولانی کیا اس مطلب کو منتقل کرنے کے لیے کہ خدا واحد ہے، اور وہ واحد خدا عادل ہے۔ عادل
حکیم ہوتا ہے، اور خدا حکیم ہے۔ خدا نے جس کام کو بھی انجام دیا ہے بے مقصد انجام نہیں دیا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، هو الحکیم۔ لہٰذا خدا سورہ دخان کی آیت نمبر 38 میں یہی کہہ رہا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق نہیں کیا مگر ہدفدار۔ آیت نمبر 39 میں بھی یہی کہہ رہا ہے، ما خلقناہما الا بالحق۔ قابل توجہ ہے، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا عزیزوں، حق قابل فنا نہیں، حق نابودی کے قابل نہیں، اصلا قابل تصور نہیں حق کی نسبت نابودی، حق کی نسبت فنا۔ حق یعنی بقا ہی بقا، لیکن اس بقا کے اندر ایک چیز موجود ہے، یعنی کوالٹی اس کی، اور وہ بقا یہ ہے کہ جس میں کمال ہو، ہر لحظہ نئی آن نئی شان ہو۔ بس یاد رکھیے گا عزیزوں، انسان کو خداوند عالم نے اگر خلق کیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی زندگی ہر لحظے کی نسبت ایک ہی ہو، نہ، یہ گمان ہے ہمارا کہ ہم وہی ہیں، بلکہ جو ہے انسان ہر لحظہ کمال کی طرف گامزن ہے، اس لیے کہ خداوند عالم کی شان ہے یہ۔ سورہ رحمان میں خداوند عالم یہی کہتا ہے اپنی ذات کی نسبت، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کے لیے نئی شان اور نئی آن ہے۔ اس لیے کہ آیت الکرسی میں خود اپنی ذات کے لیے یہ کہا، آیت الکرسی کی نسبت میں، اور آپ حافظ ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ عزیزان من، جو سوتا نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ جاگتا ہے، اور جو جاگتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ نہ صرف ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اگر دانا ہے، عاقل ہے اور حکیم ہے تو ہر لحظہ دوسرے لحظے کے مقابلے پر شانیت کا حامل ہوتا ہے۔ خدا اسی لیے کہہ رہا ہے کیونکہ میں سوتا نہیں، لہٰذا جو ہے سورہ رحمان میں کہا کل یوم ہوا فی شان، ہر لحظہ نئی شان اور نئی آن ہے میری ذات کی نسبت۔ جب ایسا ہے تو حدیث قدسی میں ہے کہ خدا کہتا ہے یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا، خلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ للہ بتائیے، آخر گفتگو ہے، خدا نے جب اپنی ذات کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ مثل خدا۔ اور خدا کون ہے؟ جس کی ہر آن نئی شان ہے۔ بس انسان جس کو اپنے لیے خلق کیا ہے وہ بھلا کیسے پیچھے رہ جائے؟ قیامت یعنی ہدفدار دنیا کو اگر ملاحظہ کریں، اس کے بعد دوسری دنیا ہے۔ اسی لیے ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھی، سورہ دخان کی آخری آیت، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، وہ دن جو فیصلے کا دن ہے، سب کو جمع کیا جائے گا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد جو ہے انہیں بتلایا جائے گا کہ دیکھو جس طرح سے شکم مادر میں تھے، شکم مادر سے جو ہے دنیا میں آئے، تمہیں معلوم ہوا کہ شکم مادر میں رہنا بے مقصد نہیں تھا، وہ ایک مرحلہ تھا، دنیا میں آئے اس کا نتیجہ ملا۔ اب دنیا سے جب جو ہے یہ روز محشر تم نے دیکھ لیا، دنیا مقدمہ ہے، ایک مرحلہ ہے، اور آخرت اس کا نتیجہ ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو ثواب اور عذاب کے حوالے سے جو ہے خداوند عالم حاضر کرتا ہے۔ جس کے اعمال نیک ہیں اسے ثواب ملتا ہے، جس کے اعمال خدا نخواستہ اچھے نہیں اسے سزا دیتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان ہے عزیزوں، یہ ماہ مبارک رمضان مغفرت کا مہینہ ہے،
عنایت پروردگار کا مہینہ ہے، اور خود خداوند عالم نے کہا کہ اس مہینے میں اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں جو ہے جوگ در جوگ لوگوں کو جو ہے معاف کرتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کرتا ہوں اور جنت کے دروازے کھولتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔